بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوری ٹیلنگ کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوری ٹیلنگ رہے گی پروفٹس پر، اور آج ہم بات کریں گے مریم سلام علیہ کی۔ اللہ آپ کو اپنے پاس سے بھاگنا ہے برگزیدہ، اور وہ بھی سورہ مائدہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی والدہ جناب حنا سلام علیہ سے بات شروع ہوتی ہے کہ جو چیز میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، جو کہ وہاں کے رہنے والے بیت المقدس کے۔ بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جو عبادت کے لیے مختص ہے، اور جب ان کے گھر اولاد ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے بیٹی مریم، جس کے لیے وہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے جو جنا ہے وہ ایک بیٹی ہے، اور جو بچی ہے وہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بیان ہے سورہ آل عمران کا، اس لیے میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اور پھر جناب مریم جو ہے دنیا میں آتی ہیں۔ پادریوں کا ایک گروہ اس بچی کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر چاہتا ہے کہ وہ اس کا کفیل ہو۔ جناب زکریا علیہ السلام جو آپ کے معلوم ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کفیل ہو۔ جناب مریم کو بیت المقدس لے کے جایا جاتا ہے، جہاں وہ پاک ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک ایسی عورت ہے جو ورجن ہے۔ تو جناب زکریا اپنے محراب میں ہوتے ہیں، جہاں مریم کے پاس بیش موسمی پھل آتے ہیں جو بچی ہوتی ہیں۔ تو مریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اے مریم بتاؤ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں یہ پھل مجھے میرے اللہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب مریم کی آگے کی کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں پر آپ پاک ہوتی ہیں تو آپ کو بشارت ہوتی ہے ایک بچے کی، جس کا نام ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتی ہے بیت المقدس سے دور، اپنے گھر میں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو بچے کی بشارت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے عیسیٰ۔ یہ بتایا جاتا ہے سورہ مریم میں۔ اور پھر سورہ مریم میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا اور تمہیں فضیلت دی تمام عورتوں پر۔ اس کے بعد سورہ مریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عورت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمام عورتوں پر، اور آپ قیامت کے روز جو کچھ متقین عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہوں گی، جن میں حضرت فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت محمد کی بیوی خدیجہ، حضرت فاطمہ سلام علیہ، اور پھر جناب مریم سلام علیہ۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو برگزیدہ ہیں اور اللہ کے نزدیک انتہائی پاک اور انتہائی متبرک ہیں۔ پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا نام ہے جناب مریم، کہ انہیں بشارت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے دور ایک مقام پہ جاتی ہیں جہاں پر پام ٹری ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو انہیں کہا جاتا ہے ایک روح کے ذریعے جو اللہ کا کرتے ہیں کہ میں میسنجر ہوں اللہ کا، اور پھر وہ ڈر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تم کون ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں اور میں آپ کی بشارت ہوں، جس کا نام ہے عیسیٰ۔ پھر وہ آپ کے پیٹ میں فرشتے کی مدد سے داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ جناب مریم ڈر جاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آتی ہیں بیت المقدس تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ قدیم زمانہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے مریم اے ہارون کی بہن تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتی ہیں بے شک میرے پیٹ میں جو ہے جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ خود بتا دے گا۔ اب یہاں کچھ روایات ملتی ہیں، جب اپنے وقت کو پہنچ جاتی ہیں جناب مریم، تو اس وقت کے بعد جناب مریم اس بچے کو لے کر دنیا میں آتی ہیں، جس جگہ پر بیت المقدس سے نکل کر ان کا جانا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رکوع کرتی ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ جب بچہ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کیونکہ سورہ مریم میں اس بات کا ایک طرف اشارہ ہے کہ اے مریم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کی طرف جناب مریم اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں پر پانی کا ایک اسپرنگ
فرما ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اس طرف اشارہ دلایا گیا ہے کہ پانی کا ایک چشمہ جاری کیا تیرے اور تیرے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو سورہ مریم ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مریم اپنے گھر سے کچھ دور، بیت المقدس سے کچھ دور ایک جگہ پہ جاتی ہیں جہاں کہ پام کا درخت ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ درد ذات سے گزرتی ہیں اور پھر بچہ نکل آتا ہے فرشتے کی مدد سے، جس کا نام اللہ بشارت کرتا ہے عیسیٰ۔ اور پھر اس بچے کو جناب مریم سلام علیہ لے کر جب آتی ہیں تو وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور پھر میرے پاس کتاب ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی اسٹوری ٹیلنگ جناب مریم کے حوالے سے۔ جناب مریم کے اسی وقت سے گزری ہیں بچے کی پیدائش کے وقت جس وقت سے ہر عورت گزرتی ہے، اور پھر جب آپ نے بچے کو پیدا کیا تو پاک پانی نیچے سے جھڑا، اور پھر آپ کو ملی کچھ ڈیٹس، اور اس کے علاوہ آپ کو ملی پانی۔ اس کے بعد آپ گھر آتی ہیں تو وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بتاتے ہیں کہ اے مریم، میں تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے ایک اسپرنگ، ایک بندی جاری کر دی گئی ہے۔ اب یہ قرآن کا بیان۔ جناب مریم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا حق حاصل ہے، یہ بلند عہدے پہ فائز ہیں۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جب اس نے پیدا ہونا تھا تو اس کی والدہ ایک پرندے کو دیکھتی تھی جو اپنی چونچ پہ دانہ بھر رہا ہے، جو جناب حنا ہے، تو وہ سوچتی تھی کہ کبھی میری گود میں بھرے گی، اور پھر جب وہ اللہ کی سے منت مانگتی ہے کہ جو میرے بیٹے ہیں میں آپ کی نظر کرتی ہوں تو اللہ ان کو بچہ دیتے ہیں۔ جناب مریم سلام علیہ کا جہاں تک بات ہے یہ پاکیزہ عورت ہے کیونکہ ان کی گواہی دیتی ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے حضر مقیم رہ کے بچے کی پیدائش کے بعد تک بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمانبرداری کرتی ہیں، جن سے ایک اینجل کی صورت میں فرشتہ ملنے آتا ہے، کیونکہ جناب زکریا ان پادریوں میں سے ہیں جنہیں آپ کو دیا گیا تھا کفیل کے طور پر، تو آپ اپنے حجرے میں اور وہ اپنے محراب میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیونکہ جناب مریم اولاد سے تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ ان کو خود کفالت کرتی تھی، اور پھلوں کا سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس طرح جناب عیسیٰ مریم کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد جناب زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جیسے قرآن کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، انہوں کا دعا زکریا کہ مجھے کو مولود عطا کر دیا جائے، تو وہ مولود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام۔ یہ مریم کے کزن بھی ہیں، اور پھر جب آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتی ہے تو انہیں غلام تقیہ کہا جاتا ہے، ایک ایسا غلام ہے جو بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یہ آپا کزن ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مریم سلام علیہ اب آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کے حضور جو سائیکولوجیکل اور جو باڈیلی چینجز ہوتے ہیں ان سے گزرتی ہیں، اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عیسیٰ۔ قرآن کا بیان، قرآن کا بیان جس کو ہم کہتے ہیں سورہ آل عمران، اس میں ہے کہ حضرت مریم کو بشارت ہے ایک بچے کی جس کا نام ہے مہد، اور یہ مہد ہے مہدی، یہ کرائسٹ ہے، اس کو توڑ دینے والے اور ہندی کر دینے والے ہیں، جب یہ آئیں گے تو دنیا کا اختتام ہوگا۔ اور پھر قرآن کا بیان ہے کہ جو آپ کہتے جائیں گے اللہ وہ کرتے جائیں گے، جو اس کے برعکس ہے دوسرا الگ ہے کہ رسول سفارشی ہے اللہ کے آگے مسلمانوں کے لیے، صرف اپنی قوم کے لیے، کہ جو کہے گا اللہ، جو کہے گا اللہ، رسول سفارش کرے گا اور اللہ کرتے جائیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، رسول کی امتی ہیں، لیکن جناب مریم آپ کی زوجہ ہیں، اس لیے ہم جب مریم آپ کی زوجہ ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں
آپ تھے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلام علیہ حضرت مریم، اللہ پر سلامتی کریں آپ جہاں کہیں بھی ہیں۔ اور حروف مقطعات میں بھی آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، سورہ مریم پڑھ لیں، حروف مقطعات ہے وہ آپ کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوری ٹیلنگ کا یہ چھوٹا سا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم اس رمضان المبارک 2024 میں پاک عورتوں کو سمجھ سکیں۔ جناب آسیہ کا واقعہ، ان کی 2 دعائیں آپ سے ڈسکس کی، اور جب مریم کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو بچہ گواہی دیتا ہے اپنے منہ سے جس کا نام عیسیٰ ہے کہ میں میسنجر ہوں اللہ کا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کر رکھی ہے انجیل، ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ اے مریم رکوع کر جوانوں کے ساتھ، یعنی کہ نماز پڑھو اور نماز میری ہی یاد کے لیے ہے، مجھے یاد کرو۔ اور پھر تیسرا سورہ مائدہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے ایک برگزیدہ عورت، اور چوتھی بات کہ اللہ نے آپ اور آپ کی بیٹی کے لیے ایک اسٹرنگ قائم کر رکھا ہے، اسٹرنگ سیزن نہیں ہے، ایک اسٹرنگ قائم کر رکھا ہے، ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ یہ تھی اب تک کی باتیں مریم کو لے کے، اور یہ ان کی زندگی کی کہانی ہے، اور جس جگہ وہ مختص تھی عبادت کے لیے، جہاں حضرت یا ان کو جو ہے انجیل کے الفاظ سکھاتے تھے، اس کا نام ہے بیت المقدس۔ اور کرسچینٹی اور اسلام میں آپ ایکولی ریسپیکٹڈ ہیں۔ عورتیں مریم نام رکھتی ہیں، انگلش میں اسے ماریا یا مریم کہا جاتا ہے یا میری کہا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی اسٹوری ٹیلنگ، اس کے ساتھ ہمارے 11 منٹ مکمل ہوئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔